اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 244 اور 245 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ فرمانے علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ آیت نمبر 246۔ علم تر الی الملاء من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ ترجمہ: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں۔ نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو؟ بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا منہ پھیر گئے مگر ان میں کے تھوڑے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ تفسیر: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کیا، بت پرستی میں مبتلا ہوئے، سرکشی اور بدافعالی انتہا کو پہنچی، ان پر قوم جالوت مسلط ہوئی جس کو عمالقہ کہتے ہیں کیونکہ جالوت عملیق بن عاد کی اولاد سے ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، آدمی گرفتار کیے، طرح طرح کی سختیاں کی۔ اس زمانے میں کوئی نبی قوم بنی اسرائیل میں موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت سے صرف ایک بی بی باقی رہی تھیں جو حاملہ تھیں۔ ان کے فرزند پیدا ہوئے، ان کا نام شمویل رکھا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں علم توریت حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک کبیر السن عالم کے سپرد کیا۔ وہ آپ کے ساتھ کمال شفقت کرتے اور آپ کو فرزند کہتے۔ جب آپ سن بلوغ کو پہنچے تو ایک شب آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا شمویل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے بائیں خیال کیا، انکار کرنے سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں۔ یہ کہہ دیا کہ فرزند تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا اور حضرت شمویل علیہ السلام عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا کہ اے فرزند، اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ تیسری مرتبہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کے احکام پہنچائیے۔ جب آپ قوم کی طرف تشریف لائے، انہوں نے تکذیب کی اور کہا کہ آپ اتنی جلدی نبی بن گئے۔ اچھا، اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ قائم کیجیے کہ قوم
جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا، ان کی اولاد کو قتل و غارت کیا، 440 شاہی خاندان کے فرزندوں کو گرفتار کیا۔ جب حالت یہاں تک پہنچ چکی تو اب ہمیں جہاد سے کیا چیز مانے ہو سکتی ہے؟ تب نبی اللہ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا اور جہاد فرض فرمایا، جن کی تعداد اہل بدر کے برابر 313 تھی۔ ساتھیوں، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا، تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔